نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فریقا هدى وفریقا حق علیہم الضلالة انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ہے کہ مقرر ہو گئی ہے ان پر گمراہی، انہوں نے بنا لیا ہے شیطانوں کو اپنا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اے آدم کی اولاد، پہن لیا کرو اپنا لباس ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے صحیح کام کیا اور جو اس نے عطا کردہ احکامات دیے اس کے فرمودہ اختیار کیا اور آزادی کو اس کے حکم کے پابند بنا دیا، انہیں راہ ہدایت دکھا دی گئی اور اللہ کی طرف سے انہیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما دی گئی۔ اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شریروں مفسدوں سے دوستی اور محبت کا رشتہ جوڑ لیا، فرمایا ان کے مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی، اور یہ وہ بد نصیب ہیں جو اس غلط فہمی میں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ عین ثواب ہے، اور یہ صرف اس وقت کے باطل پرستوں کا خیال نہ تھا بلکہ آج بھی راہ حق سے بھٹکے ہوئے افراد اور قومیں بڑی شد و مت کے ساتھ اور وثوق سے اپنی گمراہی کو عین حق کہتی ہوئی آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں، اور ان پر گمراہی مسلط ہونے کی وجہ قرآن نے بیان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود شیطان کی رفاقت یعنی اس کی دوستی کو اختیار کیا اور اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو برباد ہوتے ہیں تو وہ شیطانوں کی دوستیاں آج بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تنظیموں سے وابستہ ہو کر اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پش رکھتے ہیں۔ ان کے تنظیم کا ان کا قائد اگر غلط بھی کہہ رہا ہے تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور وہ اسی طرح چلتے ہیں اور وہ راہ حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں، چلتے رہے وہ جیسے، پھر انہیں بھی اپنے انجام کا پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز کے وقت ستر عورت کے لیے کفایت کرنے والے لباس کا حکم دیا کہ وہی نہ پہنو بلکہ صرف ستر عورت کو چھپانے والے تو لباس ہو، لیکن اس کے علاوہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آؤ تو فرمایا عمدہ لباس کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضری دو۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ خوشبو لگا کر اور صاف ستھرے کپڑے کے ساتھ اپنی بہترین حیت کے ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے آیا کرو، کیونکہ تم اس بارگاہ میں آتے ہو۔ اور ہم حنفی ہیں تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، جب یہ نماز تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو ان کا انداز دیکھیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نماز تہجد کے لیے انہوں نے بیش قیمت یعنی بہت زیادہ قیمت والا قمیص پاجامہ امامہ اور وہ چادر پہنتے تھے جس کی قیمت اس زمانے میں 1500 درہم تھی، اور آپ ہر رات تہجد کے وقت ایسے لباس کو زیب تن کرتے، اور اس وقت آپ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو پھر اللہ سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں جیسے ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو کیسے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن کے جاتے ہیں، لیکن جب مسجدوں میں آتے ہیں تو جیسے لباس ہوتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ تو حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ بدبودار کپڑے پہن کر اور بدبو
بدبودار منہ لے کر مسجد میں آنے کا منع کیا گیا کہ یہ مسجد میں اگر بدبودار منہ لے کر آئے تو اس سے وہ حرام بھی لکھا گیا اور اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہو اور وہ نماز پڑھے تو اس کا منع کیا گیا، اور ان تمام باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو پھر بہترین طریقے سے آؤ۔ اسی طرح اس میں ایک اور آیت بھی آئی کہ جس میں کلو وشربو ولا تسرفو، ایک اصول دے دیا۔ وہ اصول کیا ہے؟ کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ حد سے نہ بڑھو، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ تھا کہ زمانہ حج میں بنی عامر ایک قبیلہ تھا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی خوراک کو بہت کم کر دیتے تھے، گوشت، چکنائی اور یہ بالکل بھی نہیں کھایا کرتے تھے، اور اس کو یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ حج کی تعظیم ہے۔ مسلمانوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اس طرح حج کے دنوں میں کرتے ہیں، گوشت، چکنائی وغیرہ سب کچھ کم کر دیتے ہیں اور اسے حج کی تعظیم سمجھتے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ یہ دین معتدل دین ہے، یہ اعتدال والا دین ہے، میرے آقا نے فرمایا تم گوشت بھی کھاؤ، تم چکنائی بھی کھاؤ، لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف سے مراد کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اگر کھا لیا، اب کھا لینے کے بعد بھی مزید مت کھاؤ، یعنی اتنا نہیں کہ سیر ہو چکے ہو پھر بھی اندر بندہ ڈالے جا رہا ہے، ایک تو یہ اسراف۔ دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ حرام کی پرواہ کیے بغیر، یعنی انسان کھاتا رہے، حرام کی حلال کی تمیز نہ کرے، تو یہ بھی اسراف میں آیا۔ اور اسی طرح جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی اس کو خود حرام کر لو، اس سے روکا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید جو تھا، یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک عیسائی طبیب، علم طبیب میں بہت ماہر تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی سے اس نے سوال کیا کہ علم ہمیشہ دو طرح کا ہے، ایک ہے علم الابدان جس کا پوری باڈی سے علم سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک ہے علم ادیان یعنی سارے دین کا علم اور باڈی کا علم، یہی دو علم ہوتے ہیں۔ اس نے یہ کہا عیسائی طبیب میں، تم مسلمانوں کی کتاب میں علم طب سے مجھے کچھ نہیں ملتا۔ تو امام حسین نے اس عیسائی طبیب کو لاجواب کر دیا اور کہا اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں علم طب کو دو جملوں میں بن کر کے بیان کر دیا۔ اس نے کہا کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بتاؤ آیت۔ تو امام حسین کے صاحبزادے علی ان کا نام ہے، انہوں نے یہ آیت پڑھی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، حد سے نہ بڑھو۔ اگر کھانے کا حکم اللہ نے دیا، کھاؤ حلال ہو اور اتنا کھاؤ جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ آج کی سائنس بھی، آج کے ڈاکٹر بھی اتنا کہتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنا بندہ، وہ بالکل پیٹ کو بھر نہ دے، جتنا زیادہ بھر دے گا معدہ بھرا ہوا ہوگا اتنی بیماریاں زیادہ آئیں گی۔ تو اس کا حکم دیا گیا، ایک ہوا کے لیے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، یہ تینوں حصے، اور یہی آیت میں تو وہ لاجواب ہو گیا اور وہ سمجھ گیا کہ قرآن دو جملوں میں، دو لفظ میں بیان کر کے اس نے پوری علم طب کو بیان کر دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آپ فرمائیے کس نے حرام کیا؟ اللہ کی زینت کو جو پیدا کی اس نے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کیے؟ لذیذ پاکیزہ کھانے۔ آپ فرمائیے یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں، اس دنیاوی زندگی میں بھی، اور صرف انہی کے لیے ہے قیامت کے روز۔ یوں ہی ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں میں یہ دستور تھا کہ جب کبھی اپنے احباب سے ملاقات کے لیے جاتے تو وہ عمدہ لباس پہن کر جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ روایت ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت مکحول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر پر
تشریف فرما تھے، باہر لوگ منتظر تھے۔ حضور جب باہر تشریف لے جانے لگے تو حضور نے اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک کو اور اپنے گیسوئے یعنی بال مبارک کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درست فرمایا اور امامہ مبارک کو سنوارا۔ تو ہماری ماں ام المؤمنین فرماتی ہیں، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ بھی یوں اہتمام فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، جب کوئی اپنے بھائی کے ملاقات کے لیے جائے تو تیار ہو کر جائے، کیونکہ اللہ بھی جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ یہ پچھلی آیت سے متعلق ہے کہ جب تم زینت کا اختیار کرنے کا بھی یہ نہیں کہ بندہ یہ سمجھے کہ بالکل فقیرانہ لباس میں رہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی اس میں فرمایا طیبات سے مراد وہ لذیذ طعام ہے جو حلال ذریعے سے حاصل کیے گئے ہوں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز کون ہوں گے؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ اہل ایمان دنیا میں بھی ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی یہ دنیا کی ساری چیزیں کل قیامت کے دن جنت میں بھی انہیں ملیں گی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا میں اہل ایمان کے علاوہ اور لوگ بھی دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت کی یہ نعمتیں ان خوش نصیبوں کے لیے مخصوص کر دی گئی کہ جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا اور اس نعمت دینے والے کا شکر ادا کیا۔ اور لیکن وہ نادان جو ساری زندگی اللہ کی نعمتیں کھاتا رہا، تو فرمایا قیامت کے دن جس نے اس کریم کو نہ پہچانا اور اس کا شکریہ ادا نہ کیا، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو تمام نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کافر لوگ ہیں۔ دنیا میں انہیں سب کچھ ملتا ہے لیکن کافر لوگوں کو قیامت کے دن صرف جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اہل ایمان پر دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے، دنیا میں بھی سب کچھ ملتا ہے، آخرت میں بھی سب کچھ ملے گا۔ آگے ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ فرمائیے بے شک حرام کر دیا میرے رب نے سب بے حیائیوں کو، جو ظاہر ہیں ان سے اور جو پوشیدہ ہیں، اور حرام کر دیا گناہ کو اور سرکشی کو بغیر حق کے، اور یہ کہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جس کے لیے نہیں اتاری اللہ نے کوئی سند، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ایسی بات کہ تم نہیں جانتے ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سو جب آ جائے ان کا مقررہ وقت تو نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں ایک لمحہ اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا حلال ہونا حرام ہونا اس میں انسانی خواہش کو کوئی دخل نہیں۔ فرمایا کہ حلال وہ ہے کہ جسے اللہ حلال کر دے، حرام وہ ہے کہ جسے اللہ حرام قرار دے دے۔ اور فرمایا کہ کفاروں اور مشرکین نے جن اشیاء کے متعلق بتایا کہ یہ حرام ہے تو یہ صرف ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت میں اس رب کریم نے، اس علیم و حکیم نے 5 باتیں بتا دی، 5 قسم کی انواع بتا دی جو اس نے حرام کی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 فواحش۔ فواحش کسے کہتے ہیں؟ اس کا واحد فاحشہ ہے اور اس کا معنی انتہائی قبیح ہے، یعنی برا عمل ہے، اور عرف عام میں اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ اس سے اللہ نے منع کر دیا کیونکہ یہ سب سے بڑی بے حیائی کا کام جو ہے وہ زنا کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ زنا ہر قسم کا حرام ہے، چھوری چھپ کے کیا جائے یا اعلانیہ کیا جائے، یعنی چھپ کر کوئی زنا کرے یا اعلانیہ کرے، اللہ نے ہر قسم کے زنا کو حرام کر دیا اور اس سے منع کر دیا۔ دوسری قسم کو جس کو اللہ نے حرام کیا وہ اس آیت میں بتایا گیا اسم۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی گناہ ہے، اور شراب کو بھی اسم کہا گیا، اور شراب کی ساری قسموں میں سے ایک قسم اسم بھی ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے شراب سے بھی روکا اور ہر قسم کے گناہ کو اللہ نے حرام کر دیا۔ تیسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی وہ البغض،
جیسے جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، تو یہ لفظ وہاں پر بھی آتا ہے اور یہاں پر بھی آیا۔ بغض کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا معنی ہے ظلم میں حد سے تجاوز کرنا، یعنی ظلم بھی کرے اور حد سے تجاوز کر جائے۔ اور اسی طرح چوتھی قسم جو اس آیت میں بیان کی گئی وہ شرک ہے، اور شرک آپ سن چکے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ اور پانچویں قسم جو اللہ رب العالمین نے حرام کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنا، جو حکم اس نے نہ دیا ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اللہ نے کہا ہے۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں روکا گیا۔ آج معاشرے میں بھی کئی لوگ جن کو کچھ نہیں پتا ہوتا، بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، یہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو یہ بہت بڑی یہ بہتان ہے۔ اللہ پر بہتان لگانا ہے، جس کے بارے میں نہ پتا ہو تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ نے ہی حکم دیا ہے۔ اس معاملے میں زبان کا کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ موت کا تصور دے دیا، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ آ جائے گا وہ مقررہ وقت، تو نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ ایک لمحہ یعنی ایک سیکنڈ کا بھی، یعنی 60 سیکنڈ کیے جائے اس میں جو ایک بنتا ہے اسے کہتے ہیں ایک لمحہ۔ ایک لمحے نہ وہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو وہ اٹل ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت ساری آیات اس آگے ارشاد فرمائی، وہ کل سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا مولا کریم اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی بے حیائی سے، گناہ سے، رب کریم شراب سے، مولا کریم ظلم سے، مولا کریم تیری نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمیں نور عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں مسجدوں میں آنے کے آداب عطا فرما۔ مولا کریم عبادتوں کے آداب عطا فرما، عبادتوں کی معرفت عطا فرما۔ اے رب کریم عبادت کی روح عطا فرما، قرآن کا حق عطا فرما۔ رب کریم ہماری زندگیوں میں نور عطا فرما، ہماری زندگیوں سے بے سکونی اور مولا کریم ہر قسم کی بے برکتیں دور فرما۔ یا رب العالمین ہمارے وقت میں، ہماری عمر میں، ہمارے اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ہمیں زندگی میں کسی کو کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ